حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ منافقوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو مال کی حرص، حسد اور کینہ وغیرہ جیسے روحانی بیماریوں میں یہ مبتلا ہوتی ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، سورۃ المنافقون آیات نمبر 9 تا 11 جو بات گزرے، پہلے رکوع میں اللہ نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی اور آپ ایمان والوں کو غفلت سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ دوسرے رکوع میں بھی اللہ رب العزت منافقوں کے بارے میں، وہ منافق جو اعتقادی منافق ہے اور جو اعمالی منافق ہے، عملی منافق اور اعتقادی منافق، اس کی تفصیل میں بتا دیا۔ اب میرے دوستوں، آج جو اللہ رب العزت مومنوں کو تلقین فرما رہے ہیں غفلت سے بچنے کی، پہلے منافقوں کی سازش، رشا دواری، بخل اور برائی اور ان کی بد اخلاقی کے دیگر امور کا ذکر ہوا۔ اللہ نے ان کی فاسد خیالات اور اعتقاد کی نفی فرمائی، جو ان کی فاسد خیالات تھے، اور پھر ان کی اعتقاد کی نفی فرمائی۔ اہل ایمان کو خبردار کیا کہ منافقوں کی باتوں میں نہ آئے، ان سے بچتے رہے، منافق بڑے خطرناک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، مکی زندگی میں تو نفاق پیدا ہی نہیں ہوا، وہاں تو مومن تھے یا کافر۔ البتہ مدنی دور میں آ کر کچھ اعتقادی منافق پیدا ہو گئے جو زبان سے تو کلمہ توحید پڑھتے تھے، بعض دیگر کاموں میں، دیگر نیکی کی کام بھی کرتے تھے، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اور دیگر نیکی کی کام بھی کرتے تھے، اور یہ جہاد میں شرکت بھی کرتے تھے، مگر تھے منافق، مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم جہاد بھی کر رہے ہیں۔ مسجد میں بالکل آخری وقتوں میں پہنچتے تھے مصلیوں میں نام لکھوانے کے لیے کہ دیکھو میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں۔ اب میرے دوستوں، مگر ان کے دلوں کے اندر کفر بھرے ہوئے تھے۔ تو منافقوں کی یہ قسم جو ہے کافر ہے، یہ بدترین قسم کی کافر، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کی آخری طبقے میں ان کا ٹھکانہ ہے، ان کی ٹھکانہ سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔
اب حضرت علامہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتقادی اور عملی منافق کے علاوہ بھی دیگر منافقین کی اقسام کو بیان فرمایا۔ مثلا منافقوں کی ایک قسم ان لوگوں کے جو اسلام میں داخل ہوتی ہیں مگر کمزوری ہے ان کی، اسلام میں داخل ہوتی ہیں کمزوری دکھاتے ہیں، پورے دل جمی سے اسلام میں داخل نہیں ہوتے، اور یہ لوگ اپنے قومی اور اپنا خاندانی طور طریقے کو ہی جاری رکھتے ہیں، بظاہر اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ایک۔ دوسری نمبر فرمایا کہ منافقوں کی ایک قسم ہوا ہے جن کی دلوں میں دنیاوی لذات غلبہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے محروم رہتے ہیں۔ یہ دو نمبر۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ منافقوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو مال کی حرص، حسد اور کینہ وغیرہ جیسے روحانی بیماریوں میں یہ مبتلا ہوتے ہیں۔ مال، حسد اور کینہ یہ روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جن کی موجودگی میں خدا تعالیٰ کے سامنے جب وہ مناجات کرتے ہیں تو لطف اندوز نہیں ہوتے، بس جب اللہ کے دربار میں دعا کر رہے ہوتی ہیں بڑے لطف اندوز ہوتی ہیں، بڑے دل جمی سے دعا کر رہے ہوتی ہیں، بڑے توجہ کے ساتھ بالکل اٹینشن ہو جاتے ہیں کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں اور رب مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے دعا یقیناً قبول ہو رہے ہیں۔ نہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اس قسم کی دل جمی سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، مناجات کرتے ہیں تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن منافقوں کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ وہ دعا کر بھی رہے ہوتی ہیں، نماز پڑھ بھی رہے ہوتی ہیں تو اسے ہی، کیونکہ وہ اصل میں تو نماز نہیں پڑھ رہے، اس طرح مسلمانوں کو دکھاوا کے لیے کہ مسلمان انہیں ایماندار سمجھے، صحیح معنوں میں یہ بدترین کافر لوگ۔ اچھا جی، چوتھی نمبر میں شاہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ منافقین میں وہ بھی ہیں جو امور معاش میں یعنی معاشرت کے اندر اس قسم کے ڈوبے ہوئے ہوتی ہیں کہ ان کی موت کی فکریں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ دنیاوی عیش و عشرت کے اندر، دنیاوی زندگی میں، لیکن آخرت کا فکر ان کا نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک قسم کی منافق ہے۔ آپ دیکھو بھائی مال کما رہے کیسے مال ہے، حلال کا ہے، حرام کا ہے، کس قسم کی مال ہے، میرے لیے جائز ہے، ناجائز ہے، پاک ہے، ناپاک ہے، بھائی کیا ہے، ان کی کوئی احساس ہی نہیں۔ جو دنیا کی معاشرت کے اندر یہ ڈوبے ہوئے ہوتی ہیں، آخرت کی ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو جن کی آخرت کی فکر جن کی دلوں کے اندر نہیں ہوتی ہے تو یہ بھی ایک قسم کی منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پورا مومنین کی حفاظت فرمائے۔ اب میرے دوستوں کہ بعض لوگوں کی دلوں میں اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کے متعلق شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ دنیا کی معیشت کے اندر اتنا ڈوبے ہوئے ہوتی ہیں، موت کی فکر نہیں، کیونکہ وہ در حقیقت نبی پر نازل ہونے والے شرعی احکام کے اوپر وہ یقین نہیں کرتے ہیں، نہ ہی موافقت کرتے ہیں، ان کی موافقت نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی منافقوں کی ایک قسم ہے۔ اللہ کے رسول کی نبیوں کے اوپر جو احکام شریعت اللہ نے نازل فرمایا یہ ان کا یقین نہیں ہوتی۔